بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورہ بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدر اور مرتبہ ظاہر کیا ہے، اور وہ سورہ ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ صورت اس حالت کی ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مصائب اور دکھ اٹھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس حالت میں آپ کو تسلی دیتا ہے کہ میں تیرا مؤید و ناصر ہوں۔ اس میں ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا، یعنی ان کا مکر الٹا ان پر ہی مارا اور چھوٹے چھوٹے جانور ان کے مارنے کے لیے بھیج دیے۔ ان جانوروں کے ہاتھوں میں کوئی بندوقیں نہ تھیں بلکہ مٹی تھی۔ سجیل، بھیگی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں۔ اس سورہ شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ قرار دیا ہے اور اصحاب الفیل کے واقعے کو پیش کر کے آپ کی کامیابی اور تائید اور نصرت کی پیشگوئی کی ہے، یعنی آپ کی ساری کارروائی کو برباد کرنے کے لیے جو سامان کرتے ہیں اور جو تدابیر عمل میں لاتے ہیں، ان کے تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی ہی تدبیروں کو اور کوششوں کو الٹا کر دیتا ہے۔ کسی بڑے سامان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے ہاتھی والوں کو چڑیوں نے تباہ کر دیا، ایسا ہی یہ پیشگوئی قیامت تک جائے گی۔ جب کبھی کوئی اصحاب الفیل پیدا ہوگا، تب ہی اللہ تعالیٰ ان کے تباہ کرنے کے لیے ان کی کوششوں کو خاک میں ملا دینے کے سامان کر دیتا ہے۔ پادریوں کا اصول یہی ہے، ان کی چھاتی پر اسلام ہی پتھر ہے، ورنہ باقی تمام مذاہب ان کے نزدیک نامرد ہیں۔ ہندو بھی عیسائی ہو کر اسلام کے ہی رد میں کتابیں لکھتے ہیں۔ رام چندر اور ٹھاکر داس نے اسلام کی تردید میں اپنا سارا زور لگا کر کتابیں لکھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان کا کانشنس کہتا ہے کہ ان کی ہلاکت اسلام ہی سے ہے۔ طبی طور پر خوف ان کا ہی پڑتا ہے جن کے ذریعے ہلاکت ہوتی ہے۔ ایک مرغی کا بچہ بلی کو دیکھتے ہی چلانے لگتا ہے۔ اسی طرح پر مختلف مذاہب کے پیرو عموماً اور پادری خصوصاً جو اسلام کی تردید میں زور لگا رہے ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ ان کو یقین ہے، اندر ہی اندر ان کا دل ان کو بتاتا ہے کہ اسلام ہی ایک مذہب ہے جو ملل باطلہ کو پیس ڈالے گا۔ اس وقت اصحاب الفیل کی شکل میں اسلام پر حملہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی حالت میں بہت کمزوریاں ہیں، اسلام غریب ہے اور اصحاب فیل زور میں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ وہی نمونہ پھر دکھانا چاہتا ہے، چڑیوں سے وہی کام لے گا۔ ہماری جماعت ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ ان کے اتفاق اور طاقت اور دولت کے سامنے نام بھی نہیں رکھتے، لیکن ہم اصحاب الفیل کا واقعہ سامنے دیکھتے ہیں کہ کیسی تسلی کی آیات نازل فرمائی ہیں۔ مجھے بھی یہی الہام ہوا ہے، جس سے صاف صاف پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی نصرت اور تائید اپنا کام کر کے رہے گی۔ ہاں، اس پر وہی یقین رکھتے ہیں جن کو قرآن سے محبت ہے۔ اگر قرآن سے محبت نہیں، اسلام سے الفت نہیں، وہ ان باتوں کی کب پرواہ کر سکتا ہے؟ اسلام اور ایمان یہی ہے کہ خدا کی رائے سے رائے ملائے۔ جو اسلام کی عزت اور غیرت نہیں کرتا، خواہ وہ کوئی ہو، خدا کو اس کی عزت اور غیرت کی پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ دیندار مسلمان نہیں۔ خدا کی باتوں کو حقیر مت سمجھو اور ان لوگوں کو قابل رحم سمجھو جنہوں نے تعصب کی وجہ سے حق کا انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ امن کے زمانے میں کسی کے آنے کی کیا ضرورت ہے۔ افسوس ان پر، وہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کس طرح دشمنوں کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے۔ چاروں طرف سے اس پر حملہ ہو رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ کسی کی ضرورت نہیں۔ قانون سیڈیشن ہمارے لیے بہت مفید ہے، صرف ہم ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوسرے مذہبوں کو ہلاک کرنے کے لیے یہ بھی ایک ذریعہ ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس تو حقائق اور معارف کے خزانے ہیں۔ ہم ان کا ایک ایسا سلسلہ جاری رکھیں گے جو کبھی ختم نہ ہوگا، مگر آریہ یا پادری کون سے معارف پیش کریں گے؟ پادریوں نے گزشتہ 50 سال کے اندر کیا دکھایا ہے؟ کیا گالیوں کے سوا وہ اور کچھ پیش کر سکتے ہیں جو آئندہ کریں گے؟ ہندوؤں کے ہاتھوں میں بھی اعتراضوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔
ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ اگر کسی آریہ یا پادری کو اپنے مذہب کے کمالات اور خوبیاں بیان کرنے کے لیے بلایا جائے تو وہ ہمارے مقابلے میں ایک ساتھ نہ ٹھہر سکے۔